आ गया ذہنی آزمائش دیکھو دیکھو आ گیا ذہنی آزمائش آ گیا ذہنی آزمائش آ گیا ذہنی آزمائش۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، علم وہ دولت ہے کہ جو کبھی چوری نہیں ہوتی، اور ذہانت وہ نعمت ہے کہ جو انسان کو زندگی کے اندر راہیں دکھاتی ہیں، اور عشق مدینہ اللہ پاک کی وہ نعمت ہے کہ جو ہر عاشق رسول کے دل میں ہوتی ہے۔ علم، ذہانت اور عشق مدینہ کا سنگم ہے ذہنی آزمائش۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا مقبول عام کوئز پروگرام ذہنی آزمائش اپنا سفر کرتے ہوئے سیزن 17 تک پہنچ چکا ہے، اور اس کے آڈیشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد سے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حیدرآباد کے وہ عاشقان رسول جو آج رات آڈیشن کے لیے ہمارے فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہال میں تشریف لائیں گے، ان میں سے وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے جو حیدرآباد کی ٹیم کا حصہ بن کر انشاءاللہ الکریم باب المدینہ کراچی میں ہونے والے براہ راست پروگراموں میں شرکت کرتے ہوئے رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری کی صحبت پانے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں آڈیشن کی جانب۔ ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا۔ ذہنی آزمائش سیزن 17 کے آڈیشن کا سلسلہ، یہاں عاشقان رسول تشریف لا چکے ہیں، اور یہاں مختلف کہلے کے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں۔ تو آئیے آڈیشن کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ ہمارا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس میں ان سے تحریری امتحان لیا جاتا ہے، پھر وہاں سے شارٹ لسٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر ہمارا انٹرویو کال ہوگی۔ جو شارٹ لسٹ ان میں سے اسلامی بھائی ہوں گے ان کا انٹرویو ہوگا، سیکنڈ سیگمنٹ ہوگا، پھر آگے انشاءاللہ ٹیم کی سلیکشن کا مرحلہ ہوگا۔ ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ نام کیا آپ کا؟ محمد وارث۔ محمد وارث۔ اچھا، عمر کتنی ہے آپ کی؟ 15 سال۔ 15 سال کی عمر میں آپ آڈیشن دینے آ گئے؟ بچپن سے شوق تھا۔ اچھا، تو آپ بڑے ہو گئے کیا؟ ابھی بھی تو بچپن ہی چل رہا ہے آپ کا، نہیں؟ جی۔ ماشاءاللہ کچھ اپنے شوق سے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ یہ کہہ لیں ادارتی شعبہ جات ہوتے ہیں، ان کے ناظمین کی ترغیب ہوتی ہے، استاد صاحبان کی ترغیب ہوتی ہے، اس پر بھی آتے ہیں۔ چلیں بہرحال علم دین سیکھنے کا یہ بھی ایک ذریعہ بن جاتا ہے کہ آڈیشن میں بھی ایک پیپر حل کیا جا رہا ہے، اس سے کہہ لیں کہ مزید پریپریشن ہوتی ہے، آگے کے امتحانات کی تیاری کا ذہن بھی ملتا ہے۔ اصل مقصود ہمارا ہونا چاہیے علم دین حاصل کرنا۔ علمی خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17 کتنی محنت کر کے ٹیمیں آتی ہیں یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیمیں آتی ہیں یا منچ پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 17 کا آج پہلا آڈیشن باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں ہے۔ ہمارا آڈیشن جاری و ساری ہے۔ ہمارا فرسٹ راؤنڈ ریٹن ایگزامینیشن اپنے اختتام کو پہنچا، پیپر کی چیکنگ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اسلامی بھائی اس میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور ہمارے اگلے راؤنڈ انٹرویو میں کوالیفائڈ ہوتے ہیں۔ سیزن 17 کے آڈیشن میں ہمارا جو پہلا سیگمنٹ تھا وہ تھا ریٹن ٹیسٹ، تحریری امتحان۔ یہ الحمدللہ حیدرآباد کے عاشقان رسول نے دے دیا ہے، اور اس میں سے 20 اسلامی بھائی ایسے ہیں جو ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ ان کا اناؤنسمنٹ کیا جائے گا، تو جب جس کا نام پکارا جائے وہ لبیک بھی کہیں اور ساتھ میں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، اپنا ہاتھ بھی بلند کر لیں۔ پہلے اسلامی بھائی ہیں ہمارے عبداللہ اتاری ولدیت سمیع الدین۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ عبدالحمید ولدیت عبدالمجید۔ قاری محمد الطاف ولدیت عمران خان۔ کتنی محنت کر کے ٹیمیں آتی ہے یا منچ پر، آتی ہے یا منچ پر، کتنا اعلیٰ رنگ جمع۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن شاہ ولدیت مراد علی شاہ۔ آفتاب علی ولدیت باغ علی۔ ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ۔ جب اپنا نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام حسن رضا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں میں، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں، فرسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، پہلا سال ہے۔ آج ذہنی آزمائش کا حصہ بننے کے لیے آپ آئے ہیں، سیکنڈ راؤنڈ میں ہمارے کوالیفائی کیا ہے، تو اپنی نصاب کے حوالے سے آپ سے سوالات کیے جائیں گے، چند اشعار پوچھے جائیں گے۔ دیکھتے ہیں آپ کی ذہانت کا امتحان۔ دل کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں اور اس کی کون سی حالت کب حاصل ہوتی ہے؟ دل کی 4 حالتیں ہوتی ہیں: دل کی بلندی، دل کی پستی، دل کی کشادگی اور دل کی سختی۔ ماشاءاللہ، کون سی حالت کب حاصل ہوتی ہے؟ دل کی بلندی اللہ پاک کی دل کی بلندی ذکر اللہ عز و جل میں ہے، اس کی کشادگی رضائے الہی عز و جل پا لینے میں ہے۔
اس کی پستی غیر اللہ عز و جل میں مشغول ہونے میں ہے، اور اس کی سختی یاد الہی عز و جل سے غافل ہو جانے میں ہے۔ یہ اس کا درست جواب تھا۔ ماشاء اللہ۔ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ ماشاء اللہ۔ اگلے اسلام پہ کو دیجیے۔ میرا نام آفتاب عطاری ہے، میں جامعۃ المدینہ کے 7ویں درجہ ثانویہ کا طالب علم ہوں۔ میرا تعلق نشر و فروغ سے ہے۔ سوال چلے آپ کے لیے، عقل بڑھانے والی 4 چیزیں کون سی ہیں؟ مسواک کرنا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اپنے علم پر عمل کرنا، اور فضول باتوں سے بچنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 4 چیزیں ہیں جو عقل کو بڑھاتی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جواب درست نہیں دے سکے آپ۔ اگلے اسلام پہ کو دیجیے۔ میرا نام محمد حسان نژاد طاری ہے اور میں فرسٹ ایئر کا طالب ہوں۔ اچھا، عمر کتنی ہے آپ کی؟ 17 سال۔ ہو گئی پوری؟ 13 تاریخ کو 13 تاریخ کو 17 سال ہوگی۔ 13 اگست کو پاکستان بننے سے ایک دن پہلے۔ چلے ایک سوال آپ سے بڑھا لیتے ہیں، مسافر کے لیے سفر میں اپنے ساتھ کیا چیزیں رکھنا سنت ہے؟ مسافر کے لیے اپنے ساتھ 8 چیزیں رکھنا سنت ہے: مسواک، عطر، تیل، دھاگا، سوئی، شیشہ، کنگا۔ عطر اس میں نہیں ہے موجود نا۔ مسافر کا اپنے ساتھ 8 چیزیں رکھنا سنت ہے: مسواک، شانہ یعنی کنگا، قینچی، سرمادان، آئینہ، سوئی، دھاگا اور تیل۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت۔ اس کلام کا مقطع سنا دیں۔ رضائے خستہ جوش بہر عصیاں سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا۔ اگلے اسلام پہ کو دیجیے گا۔ میرا نام عبدالحمید بن عبد المجید ہے، میں جامعۃ المدینہ غوث اعظم درجہ 6 کے طالب علم ہوں۔ درجہ سادسہ 6 ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اخنوق کس نبی علیہ السلام کا نام ہے اور انہوں نے کون کون سے علوم ایجاد کیے تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے اور آپ نے علم نجوم اور علم ریاضی ایجاد فرمائے تھے۔ چلے ماشاء اللہ۔ اگلے اسلام پہ کو دیجیے۔ میرا نام محمد اشتیاق ماکن ہے اور میرا تعلق جو ہے بٹشاہ سے، اور میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں درجہ 2 حدیث کا طالب علم۔ اچھا ماشاء اللہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی، جی کراچی سے آڈیشن دینے حیدرآباد آئے۔ چلیں آپ اتنی دور سے کراچی سے سفر کر کے، مدنی چینل کی ٹیم بھی آئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی پہنچ گئے۔ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ وہ طفل طفل کیا کیا ہے؟ گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ٹھیک ہے، اچھی ہمت ہے ماشاء اللہ۔ اتنی دور سے آ رہے ہیں تو آپ سے اشعار سے ہی شروع کرتے ہیں۔ صف ماتم اٹھے خالی ہو زندہ، ٹوٹی زنجیریں۔ گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ مسلمان کے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں: جب اس سے ملے تو سلام کرے، اور جب دعوت دے تو قبول کرے، جب نصیحت طلب کرے تو نصیحت کرے، اور جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، ایک رہ گیا اور بیچ میں آپ مس کر گئے تو۔ جب چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جواباً یرحمک اللہ کہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ، مرحبا۔ بے تکلف جس کے دل میں یوں کریں گھر ایڑیاں، ہائے ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے، بے تکلف جس کے گھر میں یوں کرے گھر ایڑی۔ اس کلام کا مقطع سنائیں۔ اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، اے شاد ہوں ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں۔ سبحان اللہ۔ شاد ہو اے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں۔ ماشاء اللہ۔ تشریف رکھیں آپ لوگ، تشریف ماشاءاللہ۔ لے۔ جزاک اللہ۔ حق نواز ولدیت سیف اللہ، سائیں ڈنو ولدیت شمس الدین۔ میرا نام محمد حذیفہ طاری ہے، میں مرکزی جامعۃ مدینہ فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں درجہ 2 الحدیث شریف یعنی لاسٹ ایئر کا طالب علم ہوں، اور 7 شعبہ روحانی علاج کے بس ذمہ دار بھی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ماشاء اللہ۔ یہ شعبہ روحانی علاج ہے کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے شعبہ وجود کے اندر آئے۔ اس کے ذریعے فی سبیل اللہ لوگوں کو جنات، جادو، نظر بد، بے اولادی، بے روزگاری، گھریلو ناچاکی وغیرہ سے نجات کے لیے تعویذات اور راد افطاریہ فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ فی سبیل اللہ، جی الحمدللہ۔ پیسے نہیں لیتے ہیں؟ نہیں، پیسے نہیں۔ حقیقی مال کون سا ہے؟ حقیقی مال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقی مال تو وہ ہے جو راہ خدا کے اندر خرچ کر دیا جائے، جو تم نے اللہ کی راہ میں آگے بھیج دیا، اور جو پیچھے چھوڑ دیا وہ تو وارثوں کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ حقیقی مال تو وہی ہے جو اللہ کی راہ میں آگے دے دیا گیا۔ ماشاءاللہ۔
آپ کا جواب جو ہے وہ خلاصہ درست ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے کس قدر رزق کی دعا فرمائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد مبارکہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بقدر کفایت رزق کی تمنا فرمائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بقدر کفایت رزق عطا فرمائے. کس سے روایت ہے یہ حدیث مبارک؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے. شاید شیور نہیں ہے اس معاملے میں، کانفیڈنس آپ کا تھوڑا سا کم ہو رہا ہے شاید، لیکن جواب درست ہے. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. روئے جو اب نصیب کو، روئے جو اب نصیب کو، ہاں ہاں. سا چین کا ہو گواہی کی. چین کا ہوگا بھائی. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم. یاد حضور کی قسم غفلت ہے ستم، خوب ہیں قید غم میں ہم کوئی ہمیں جگائے. جی نام بتائیں گے، اپنا تعارف بتائیں گے. میرا نام عبداللہ تاری ہے، میں جامعۃ المدینہ آفندی ٹاؤن کے دور حدیث کا طالب علم ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو حدیث شریف کے طالب علم انشاءاللہ. کتنی عمر میں لگے تھے؟ 10 سال. 10 سال کی عمر میں. دل کی کشادگی کی کتنی اور کون کون سی علامات ہیں؟ دل کی کشادگی کی 3 علامت ہیں: توکل، صدق، یقین. ماشاءاللہ جواب درست ہے. دل کی سختی کی کون کون سی علامات ہیں؟ دل کی سختی کی 3 علامتیں ہیں. پہلا یہ کہ دل میں نافرمانی کی کرواہٹ کا محسوس نہ ہونا، اور اس کے علاوہ حلال کو بلا دلیل مشکوک سمجھنا. دل سے لذت عبادت کا چلے جانا، ختم ہو جانا. عبادت کا جاتے ہیں نا. کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا. رضائے خستہ جوش بہرے سیاہ سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت. برسن ہارے رم جھم 2 بوند ادھر بھی گرا انفیت جا. شیوں وسقا کا عتم اے گیسوئے پاکے ابر کرم، برسن ہارے رم جم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. منجدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا مری نیا پار لگا جانا. البحر علا والموج طغامن بے کس و طوفہ ہو شربا، مجدھار میں ہوں بگڑی میں ہوا مری نیا پار لگا جانا. کنارہ مل گیا اس نہر سے دریائے وحدت کا. بڑی اس درجہ موجے کثرت افضال والا کی، کنارہ مل گیا اس نہر سے دریائے وحدت. اس کلام کا مطلب سنائیں. محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. اس کلام میں ایک شعر ہے جس میں لفظ آتا ہے گردشے. ایک شعر نہیں، ایک لفظ ہے. شعر کے اندر ایک لفظ ہے جس میں ادھر ادھر کا بھی تذکرہ ہے کچھ. ہاں، ادھر رحمت کی امت پر، ادھر خالق کی رحمت پر، نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا. ماشاءاللہ. اگلے اسلام پہ. سبحان اللہ. میرا نام حق نواز بن سیف اللہ. بیسیکلی میرا تعلق عمرکوٹ سے ہے. فی الحال میں جامعۃ المدینہ اتار منزل میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. سوال ہے آپ سے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ قبر کو یاد کرنے سے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو مسلمان قبر کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو وہ اپنی قبر کو جنت کا باغ پائے گا، اور جو مسلمان قبر کو کثرت سے یعنی یاد کرنے کو بھول جاتا ہے تو وہ اپنی قبر کو جہنم کا گھڑا پائے گا. توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا. یا شمس نظرتی الا لیلی، چوں بہ طیبہ رسی ارزے بکنی. اس کلام کا مقطع سنائیں. بس خام آئے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میرا نہ یہ رنگ میری. ارشاد احبہ ناطق تھا، ارشاد احبہ ناطق تھا. سینٹینس غلط پڑھ رہے ہیں آپ. میری کو میرا، میرا کو میری. شعر کا وزن ہی جو ہے نا وہ دوبارہ سنا دیں. ہے نا. بس خام آئے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا. ماشاءاللہ. اگلے اسلام پہ. درست ہو گیا. میرا نام سائن جنوم بن شمس الدین ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم کراچی کا طالب علم ہوں، درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں، اور میرا تعلق ٹھٹا سے. اگر ماں باپ کوئی گناہ کریں تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ماں باپ کوئی گناہ کریں تو ان سے نرمی و ادب سے گزارش کریں، اور سختی نہیں کر سکتے، بلکہ غیبت یعنی تنہائی میں ان کے لیے دعا کریں. عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تریڑیاں. ماشاءاللہ. اگلے اسلام کو دیجیے گا. میرا نام مرسلین بن محمد علی، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم حیدرآباد درجہ خامسہ کا طالب علم. سوال ہے، کون سے موسم کے آنے پر فرشتے مومنوں کے لیے خوش ہوتے ہیں؟ سردی کے موسم آنے پر فرشتے مومنوں کے لیے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تاکہ تو مسلمان روزہ رکھ سکتے ہیں، اور رات لمبی ہوتی ہے تو مسلمان قیام کر سکتے ہیں. کس کا فرمان ہے یہ؟ فرمان کس کا ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تعال اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا، دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا، تعال اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا. محمد مشتاق اتاری بلدیت حاکم علی، محمد عرفات اتاری
جی اپنا نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے؟ میرا نام محمد منیب اتاری بن محمد مشتاق اتاری ہے. میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے درجہ سادسہ کا طالب علم. پہلی وحی کس عیسوی تاریخ کو نازل ہوئی؟ 22 فروری 610 عیسوی کو وہ عظیم ساعت آئی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا کو اپنی برکتوں سے نواز رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی آیت مقصہ بطور وحی لے کر نازل ہوئے. بے تکلف جس کے دل میں یوں کریں گھر ایڑیاں، ہائے اس پتھر سے سینے کی قسمت پھوڑی ہے. بے تکلف جس کے دل میں یوں کریں گھر ایڑیاں، کر چکی ہیں بدر کو سال باہر ایڑیاں. چرخ پر چڑھتے ہی چاندی میں سے آئی آ گئی، کر چکی ہیں بدر کو ٹکسال باہر ایریاں. اگلے سائیں کو دیجیے گا. میرا نام محمد مشتاق احمد اتاری ہے. میں بیسیکلی صحرائے تھر سے تعلق رکھتا ہوں اور یہاں پر حیدرآباد میں ابھی بیڈ ڈیزائنر یعنی پلنگ بنائی کا کام کرتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. جی سوال ہے، کیا نبوت عبادت سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ نبوت ایک بہت بڑا بلند مرتبہ ہے جو عبادت سے حاصل نہیں کی جا سکتی. چاہے پوری عمر روزے دار رہے، رات کو ساری رات قیام سجدے میں روتا رہے اور پورا مال راہ خدا میں خرچ کر دے، پھر بھی نبوت حاصل نہیں کر سکتا. نبوت اللہ پاک کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ جواب درست ہے. نبوت وہابی ہے کسبی ہے؟ نبوت وہابی ہے. وہابی ہے. اچھا. سب سے آخری نبی؟ سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں چھڑکا نمک وہاں مرہم کافور ہاتھ آیا. یہاں چھڑکا نمک وہاں مرہم کافور ہاتھ آیا، دل زخمی نمک پر وردہ ہے کس کی ملاحت کا. ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا، جنہیں مرکد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. ماشاء. اگلے اسلام کو دیجیے گا. میرا نام محمد عرفات اتاری ہے اور میں حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں اور میں آئی ٹی کورس کا اسٹوڈنٹ ہوں. آئی ٹی کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں. آئی ٹی کورس. امام حسن کی کنیت کیا ہے؟ اکثر اسلامی بھائیوں نے یہ غلطی کی ہے، کسی نے لکھا ہے مشتبہ، کسی نے لکھا ہے شبر، کسی نے لکھا ہے شبیر. حالانکہ جمعے کے اندر امام صاحب ابو محمد الحسن وابی عبداللہ الحسین ہر جمعے کے اندر سنتے ہیں خطبے کے اندر. اگلے اسلامی بھائی کو دیجیے گا. میرا نام عبید رضا ہے اور والد کا نام محمد ارشد ہے. میں درس نظامی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور درجہ سادسہ میں پڑھتا ہوں. اچھا، نصیحت اور فضیحت میں کیا فرق ہے؟ جو اکیلے میں کی جائے اسے نصیحت کہتے ہیں اور جو سب کے سامنے کی جائے اسے فضیحت کہتے ہیں. گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں، گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. اگلے اسلام کو دیجیے. میرا نام مہدی حسن بن جمال الدین ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان زمزم 4 نمبر لطیف آباد حیدرآباد میں درجہ رابعہ میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. حدیث کی ابتدان کتنی قسمیں؟ حدیث کی ابتدائیں جو ہے نا وہ 3 قسمیں. کون کون سی ہے؟ مرفوع، موقوف، مقطوع. روح القدس سے کون مراد ہے؟ حدیثنا جبریل امین علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جاوید احمد ولد خدا بخش، محمد حذیفہ ولد ہارون رشید. جی اپنا نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے؟ میرا نام جاوید احمد ہے. میں جامعۃ المدینہ باہر کراچی سے آیا ہوں. چلے سوال ہے آپ سے، نصیحت کرنا کب سنت اور کب واجب ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عام حالت میں نصیحت کرنا سنت ہے اور جب کوئی نصیحت سننے کی خواہش ظاہر کرے تو اس کو نصیحت کرنا واجب ہے. کون فرماتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی. نہیں، شیخ امام عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں. تڑپنا دشت طیبہ میں جگر افغار فرقت کا، زبان خار کس کس درد سے ان کو سناتی ہے، تڑپنا دشت طیبہ میں جگر افغار فرقت کا. میرا نام محمد حذیفہ ہے اور میرا تعلق شہر حیدرآباد جامعہ رکن اسلام جامعہ مجددیہ سے ہے. اچھا ماشاءاللہ. سنی جامعہ سے تشریف لائیں. کہ چشم طور کا سرما ہو دل مشتاق رویت کا، وہ چمکی بجلیاں یا رب تجلی ہائے جانا سے، کہ چشم طور کا سرما ہو دل مشتاق رویت کا. اگلے اسلامی کو مائک دے دیں. ذاکر حسین اتاری، میں جامعۃ المدینہ فیضان بہار شریعت کراچی میں درجہ خامسہ کا طالب ہوں. میری بیسیکلی رہائش گمبٹ سر میں. اچھا ہے کوثر تراحم تشنہ جاتا ہے زیارت کا. سر ہاں نے ان کے بسم کے یہ بے تابی کا مات ہمیشہ ہے کو سر تر ہم تشنہ جاتا ہے زیارت کا. اگلے اسلامی کو دیجیے گا. سید فیضان رضا اتاری، ولدیت سید عرفان حیدر، درجہ ثابیہ فیضان مدینہ آفن ریٹا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. درجہ ثابیہ میں پڑھتے ہیں. نصیحت کسے کہتے ہیں؟ کسی دین کی بات پہ کسی کی
حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الوالی ارشاد فرماتے ہیں یعنی نصیحت وہ کلام ہے جو راہ دین میں ناروا یعنی غلط اور نامناسب باتوں سے روکے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا کرنو نبی. بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا اگلے نبی. اسلام کو دیجیے گا. میرا نام محمد اسلم مکی اطاری ہے. ماشاء اللہ. اچھا کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میرے پرائیویٹ جاب ہے. ویسے فیضان مدینہ سے میں نے 4 سال کا درس نظامی کورس ہے رابعہ تک پڑھا ہے. اچھا ماشاء اللہ. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 60 سال. 60 سال کی عمر میں ذہنی آزمائش کے آڈیشن دینے آئے؟ صحیح عمر کا کوئی علم حاصل کی طلب سے آتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. جہاں سے علم ملتا ہے، جہاں پر یہ پھول کھلے ہوتے ہیں ہم ادھر آ جاتے ہیں. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہاں ہے رستے میں جا بجا تھانے دانے والے ناظرین، آڈیشن تھا سندھ کے شہر حیدرآباد کا. فرسٹ راؤنڈ ہوا، اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ انٹرویو ہوا. انٹرویو میں مکمل ہو چکے ہیں. الحمدللہ کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی ہے، مضبوط تیاری کے ساتھ شرکت کی ہے. ابھی فی الحال ہم 6 اسلامی بھائیوں کے نام اناؤنس کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سے 3 خوش نصیب اسلامی بھائی ذہنی آزمائش سیزن 17 کے منچ کی زینت بن سکیں گے. پہلا نام جو ہے محمد مشتاق اتاری. دوسرے اسلامی بھائی ہیں عبداللہ اتاری ولدیت سمیع الدین. ان کے درمیان انشاءاللہ ہم ریپڈ فائر راؤنڈ کریں گے. دیکھتے ہیں کس کی قسمت ساتھ دیتی ہے، کون ذہنی آزمائش سیزن 17 کے منچ کی زینت بنتا ہے اور کون ہماری دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے. محرم شریف اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. غلط. حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار حیدرآباد میں ہے. غلط. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے. صحیح. قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. غلط. شب معراج 27 رجب کو ہوتی ہے. صحیح. ناک میں پانی چڑھانا وضو کے فرائض میں شامل ہے. غلط. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ کہہ لیں کہ وہ گھڑی آن پہنچی ہے جس وقت حیدرآباد کی ٹیم کی اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے، جن میں سے پہلا نام جو ہے وہ ہے عبداللہ تاری. ماشاءاللہ عبداللہ تاری ول سمیع الدین، آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. مرحبا، ماشاء اللہ الکریم، آپ حیدرآباد کی ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں. دوسرے اسلامی بھائی ہیں، نام ہے ان کا محمد اشتیاق ماکین ولدیت محمد ماکین. ماشاءاللہ 13 کے بعد 17 کا حصہ بن گئے. ذہنی آزمائش ماشاءاللہ آج اندرون سندھ کا ہمارا شہر حیدرآباد مدنی چینل کی ذہنی آزمائش کی ٹیم آئی ہوئی ہے سیزن 17. تو کچھ اناؤنسمنٹ تو ہو گئی ہے حیدرآباد کی ٹیم کے لیے اور سننے والوں پر بھی، اور یہاں موجود اسلامی بھائیوں پر بھی شاید کچھ کیفیت آ رہی ہے. تو جو تیسرے سلیکٹ ہوئے ہیں وہ نام ہے ان کا محمد مشتاق اتاری. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا. تو میں عرض کروں گا آپ بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو یہ دعوت اسلامی سے فزیکل بھی اور ڈیجیٹل بھی کنیکٹ رکھیے. مدنی چینل ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کا ایک ذریعہ ہے، سوشل میڈیا ہے، آئی ٹی ہے. تو انشاءاللہ دین دنیا آخرت کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، حیدرآباد کا آڈیشن اپنے اختتام کو پہنچا. اب انشاءاللہ الکریم مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد علی اتاری انشاءاللہ ان کو ویلکم ٹو کراچی کا ایک ڈیزائنر ٹکٹ، ایک یادگار ٹکٹ انشاءاللہ پیش کریں گے. عبداللہ تاری ول سمیع الدین، ماشاءاللہ، مرحبا، بہت مبارک ہو آپ کو. رب کی رحمت ساتھ لایا، علم خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش